بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہے۔ ہفتے کا وہ بڑا دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا تھا کہ کب ماہ رمضان کا 7واں روزہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ ماہ رمضان کے 7ویں روزے ہفتے کا دن کا خاص وظیفہ ہے اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھ کے آپ رب کریم سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی مانگیں گے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کا 7واں روزہ آ چکا ہے اور جو لوگ اب تک ماہ رمضان کے مہینے کی قدر نہ کر سکے، جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں اب بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ سورہ کوثر اور یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ ایک دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے، یہ کیسا افضل ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پہ آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور یا کریم پڑھ کے آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو، ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ تو اس لیے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج ماہ رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ جس انسان کو پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے سے حاجات مرادیں پوری نہیں ہوتی، تو دوستو آج 7واں روزہ یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن میں آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ دوستو آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق و دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، صبح سحری کی رونق، شام کو افطاری کی رونق۔ دوستو ماہ رمضان کی عظمت اور برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، شب برات کی وہ قبولیت کی رات گزر چکی ہے، شب معراج کی رات گزر چکی ہے، اب ماہ رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ماہ رمضان کے مہینے کو اب تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو روزہ، جو افطاری، جو سحری گزر چکی ہے وہ ایک طرف، لیکن اب ماہ رمضان کے 7ویں روزے ہفتے کا بڑا دن، بڑی قبولیت کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ صرف 7 بار لازمی پڑھ لینا۔ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ 7 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی 7 حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، اللہ کے حبیب کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ پوری امت کا مہینہ بنا دیا۔ یہ آپ کا اور میرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے نعمتیں لینے کا، اللہ سے جھولیاں بھرنے کا، اللہ سے پورے سال کے رزق دولت کو سنوارنے کا ایک ایسا سنہری موقع ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی قدر کرتا ہے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھ کر اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اس کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی قدر کریں، اللہ پر توکل کریں۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں کاروبار کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، رازق وہ ہے، آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ پہ توکل کریں۔ جو آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ہر صورت مل کے رہے گا۔ پھر آپ نمازیں پڑھیں گے تو بھی ملے گا، نہ پڑھیں گے تو بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، بھیکاری بن کر، فقیر بن کے مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں پہ کرم فرما دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف
7 बार पढ़ना है। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप चाहे सुबह सायरी का वक्त पढ़ लें, आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, अफ्तारी से पहले पढ़ लें, अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठ के पढ़ लें, अफ्तारी के बाद पढ़ लें, नमाज इशा और तरावी के बाद पढ़ लें। यानी माह रमजान के 7वें रोजे पूरे दिन में आप ये वजीफा किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। जिस मेरे बहन भाई को जहां वक्त मिलता है, जहां जगह मिलती है, आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये दिन, ये कबूलियत की घड़ियां हाथों से निकल गई तो फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा कि कब माह रमजान का 7वां रोजा आए और हम अल्लाह करीम को राजी करके अपनी हाजतें पूरी करा सके। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपने इस वजीफे को सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे पढ़ने के बाद आपको कई सालों, कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इस अमल की तासीर इतनी ज्यादा है कि आप ये वजीफा पढ़ते हुए जो कुछ मांगते हैं, मसल्ला छोड़ने से पहले अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरी फरमा देता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन किराम, आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अब तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिए। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमजान के 7वें रोजे हफ्ते के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक चली जाए और पता नहीं कि इसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं इनको अच्छा रोजगार अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, जो बे औलाद हैं नरीना औलाद अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, ऐसा बाबरकत, ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो। ऐ मेरे मालिक मौला, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मालिक मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे तरोताजा रिश्ते अता फरमा के इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शोहरों की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिक मौला, गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, इन सब को अपनी हिफ्ज़ो मान में रख। ऐ मेरे मालिक मौला, कुफर को नेस्त नबूद अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूलियत अता फरमा। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो अल्लाह वालों के वजीफे होते हैं, इनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेके आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सके, क्योंकि जितना ज्यादा खलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबी के इम्कानात उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिल सके। वैसे तो बहुत से लोग वज़ाइफ बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि ये वजीफा कितने कारआमद है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों फिर वजीफे का कोई फायदा नहीं होगा।
میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو اس وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی، آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، آپ نے توجہ اور دھیان خلوص سے نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ایک بار لازمی دیکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، لیکن ایک بار دیکھ لیں اور پوری دیکھ لیں اور اچھی طرح سے وظیفے کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اور آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور رب سے فقیر بن کے بھیکاری بن کر مانگنا ہے۔ آج ماہ رمضان کے 7 روزے آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، اللہ آپ کو غیبی خزانے عطا فرما دے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ اب دوستو، ماہ رمضان کے 7 روزے ہفتے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ دوستو، درود پاک 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے، آپ کے کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، من پسند فیصلے، من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانے کے لیے نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھتے ہی اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت آپ پہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، 7واں روزہ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ یا رحمانو پڑھنے والے پر اللہ کی ایسی رحمت ہو جائے گی، ایسی رحمت برسنے لگے گی کہ وہ رب کریم سے جو کچھ مانگتا چلا جائے گا اللہ اس کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ماہ رمضان کے 7ویں روزے ہفتے کے دن یا رحمانو پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جانا۔ آج اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وہ اتنا رحمان ہے کہ جب ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کو اللہ کے نام یا رحمانو سے پکارا جاتا ہے تو وہ رب اپنے ناموں کے تفعیل بہتر نہیں بلکہ بہترین فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج یا رحمانو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جائے گی اور اللہ اپنے نام یا رحمانو کے تفعیل ایسا رحم و کرم فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ آپ ماہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن ماہ رمضان کے 7ویں روزے ہفتے کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے جو صرف 7ویں روزے سے پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی نہیں کرنی۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانو پڑھتے ہوئے توجہ و دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ اتنی قریب ہو کے سنتا ہے، اتنی جلد آپ کی ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھتے ہوئے رب کریم سے منگتے بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھتے ہوئے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان کے 7 روزے آپ کے وظیفے کی قبولیت ہو چکی ہے۔ یا رحمانو پڑھ کے اللہ کے رحم و کرم کو پکارنے کے بعد، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے بعد، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے
جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا فساد اور فتنہ پیسے کی کمی ہے۔ جس گھر میں پیسے کی کمی ہے وہاں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، نوک جھوک رہتی ہے۔ اللہ والو، اس پیسے کو پانا چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں رزق دولت کا جو وظیفہ بتایا ہے وہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، سب سے طاقتور سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدم میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان کے پہلے ہفتے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھ کے دیکھیں اور رب کریم سے مانگنے والے بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کے مانگیں۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس سے پڑھنے والا رب کریم سے نیا گھر مانگے گا، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہے اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 حاجتیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی 7 حاجتیں، 7 مرادیں، 7 خواہشیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت کو پانے کے لیے یہ مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ جو لوگ اب تک ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے رہے، آج ماہ رمضان کی 7ویں تاریخ ہفتے کا دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے مانگیں، اللہ آپ کو ہر مانگی ہوئی دعا قبول فرما دے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگنے والے بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی 7 حاجتیں، 7 مرادیں، 7 خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے نام مبارک یا کریم یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج تک میں اور آپ یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ کرم فرما دے، کرم فرما دے، بے اولاد ہوں، اولاد کا کرم فرما دے۔ ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ کرم فرما دے۔ آج اپنے بیڑے پار کروانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، اپنے گھر سے ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیاں، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو تو یا کریم یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی یا کریم یا اللہ پڑھنے والے پر اللہ کا کرم ہو جائے گا، اور جس پہ اللہ کی ایک بار نظر کرم ہو جاتی ہے، صرف ایک نظر کرم کی دیر ہے، ہماری آنے والی 7 نسلوں کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ہماری آنے والی 7 نسلوں کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، اللہ سے کرم کی بھیک مانگتے چلے جائیں، اور آج جس پہ کرم ہو جائے گا شام افطاری سے پہلے اللہ اس کے حالات کو بدل دے گا، اس کے بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، کروڑوں کا قرض سے نجات مل جائے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی میں تاخیر ہے، آسانی کے لیے دنیا کی وہ حاجت، وہ مقصد جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس میں آپ بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، آج یا کریم یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیا۔ دوستو ایک بار پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے، یہ بڑی محنت سے آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچائیے گا۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے،
बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर रो रो के गिड़गिड़ा के आंखों में आंसू लेके मांगे। हो सकता है कि सजदे की हालत में अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी फरमा दे। इंसान सजदे की हालत में अल्लाह के करीब तरीन होता है। अब अगर आप अल्लाह से नया घर मांगेंगे तो घर मिल जाएगा, गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, दुनिया की हर चीज खुद चल कर आएगी। लेकिन शर्त यह है कि आज का ये वजीफा आपने लाजमी करना है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाए, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती है, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम अल्लाह पाक का कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।